بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ عورت ہم بستری میں کتنا وقفہ برداشت کر سکتی ہے؟ ہم بستری نہ کرنے سے عورتیں کون کون سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں؟ اگر عورت کو بوس و کنار نہ کیا جائے، ہم بستری نہ کی جائے، مزید معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم بستری میں عورت کتنا وقفہ برداشت کر سکتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ درجے بالا آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زیادہ مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ ہم بستری کے شرعی اصول: اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے، اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالی نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ یہ تباہی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اس کے برعکس شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اسے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ جس عورت سے لمبے عرصے تک ہم بستری نہ کی جائے تو وہ عورت کون کون سی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے؟ ناظرین، بیوی کو اگر اس کا حق نہ دیا جائے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے، اس کے ساتھ بوس و کنار نہ کیا جائے، اس کے ساتھ پیار اور محبت والا معاملہ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ملاپ نہ کیا جائے، اسے اس کے حقوق نہ دیے جائیں، تو ایسے میں سب سے بڑا فساد یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے نامحرم مرد کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا گھر برباد ہوگا، نسل برباد ہوگی۔ تیسرا یہ کہ سب سے بڑی اور سب سے اہم تکلیف کیا ہوگی کہ ایک کہ اس کے حقوق پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اندرونی کیفیت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ پاک نے ہر مرد اور ہر ایک عورت کے اندر جنسی خواہشات رکھی ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر مرد کے لیے ایک عورت اور ہر عورت کے لیے ایک مرد بنایا۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا۔ اگر ایک عورت پوری زندگی اس چیز سے رک سکتی ہے تو اللہ پاک کبھی جوڑے کی صورت میں پیدا نہ فرماتے۔ اللہ پاک ہم سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہذا اللہ پاک کے معاملے میں خلل ڈالنا، اللہ کے معاملات میں رد و بدل کرنا انتہائی نامناسب اور گناہ کبیرہ ہے۔ انسان ہونے کے باوجود خدائی دعوے دار ہونے کے برابر، لہذا کسی بھی بیوی کو 4 مہینے سے زیادہ نہ چھوڑا جائے۔ زیادہ چھوڑنے والے پر سخت کارروائی بھی ہونی چاہیے کہ اس کی بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں۔ اگر شوہر کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر ہے تو
تو وہ پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے یا پھر 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر تشریف لائے تاکہ وہ اپنے حقوق پورے کر سکے۔ اس کے علاوہ باہمی رضامندی سے جتنی مدت چاہے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے میں کوئی حدود و قیود مقرر نہیں کیے اور زوجین کو مخصوص مدت کے اندر اکٹھے ہونے یا مباشرت کرنے کا پابند کیا ہے۔ زوجین ایک دوسرے سے جتنا عرصہ بھی دور رہیں، ان کے رشتے ازواج پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شوہر اپنی بیوی کی رضا مندی سے اور بیوی اپنے شوہر کی رضا مندی سے جتنا عرصہ چاہیں دور رہ سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر 4 مہینے کی مدت تک ان کی صلح یا رجوع نہ ہو پائے، جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور رجوع کے لیے تجدید نکاح لازم ہوتا ہے۔ استدلال کرتے ہوئے فقہاء نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک دور رہ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو بے شک خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ 4 ماہ سے زائد کی مدت تک بیوی کے حقوق زوجیت کی ادائیگی میں تاخیر کرے۔ امام جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا، وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے، تو زوجہ نے جواب دیا 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اس لیے علماء کرام نے موقف اختیار کیا، اگر شوہر بغیر کسی عذر کے 4 ماہ تک بیوی کے حقوق و زوجیت ادا نہیں کرتا تو وہ بیوی کو مطالبہ طلاق اور معاملہ اخلاق کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ملازمت یا روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی دوسری غرض سے اہل خانہ سے دور رہائش پذیر افراد جن کے لیے اہل خانہ کو اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت میں اہل خانہ کے پاس جائے۔ اگر بلا وجہ ایسا ممکن نہ ہو تو بیوی یا شوہر میں سے کسی ایک کی رضامندی زوجین کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے متعلق ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ ناظرین، کتاب و سنت کے مطابق بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں اور دوسرے معنوں میں خاوند کی اپنی بیوی کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح بیوی کی اپنے خاوند کے بارے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ صرف بیوی کے خاص حقوق، بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں اور رہائش شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم و عدل و انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں مباشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ حقوق میں وہ مہر، وہ مال جو بیوی کو اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقل یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر دے کے خوشی دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، یہ کہ اس کا مال اس
اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تو ایسے اس کے مال سے اچھے انداز سے لے لیا کر جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔